السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، ماما میں یہ الفاظ لایا ہوں، آپ ہمیں یہ پڑھ کر سنا دیں گی؟ ہاں جی ضرور، لائیں مجھے اخبار پکڑائیں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں آج کیا کیا آیا ہے۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے دادی جان کا آنگن میں۔ دادی جان بتا رہی ہیں جلسہ یوم مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ گلدستہ معلومات میں ہے دلچسپ حکایت، اور ذہنی آزمائش میں ہے دلچسپ سوالات، قرآن کوئز اور راستہ تلاش کریں۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف ہیں، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے جو قرآن کریم ہے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ترجمہ: عظیم کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا، برکت دی گئی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ اور اس میں مشکل الفاظ کے معنی ہیں تدبر کرنا یعنی غور و فکر کرنا، نصیحت پکڑنا یعنی نصیحت حاصل کرنا۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ آج کے شمارے کا موضوع ہے یوم مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس آیت میں قرآن کریم پر غور کرنے کے متعلق ذکر ہے، اور حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا ترجمہ بھی لکھا ہے اور تفسیر بھی، اور 2 تفاسیر ہیں، ایک تفسیر صغیر ہے اور ایک تفسیر کبیر ہے۔ تو جو تفسیر صغیر ہے اس میں سارے قرآن کریم کا ترجمہ ہے اور حاشیے میں مختصر نوٹ بھی ہیں، اور تفسیر کبیر جو ہے اس میں تفصیلی تشریح کی گئی ہے، اور ابھی اس کی 15 جلدیں ہیں، یعنی کچھ حصے کی تفسیر ہے۔ اور اس بار خطبے میں حضور نے ذکر بھی فرمایا ہے کہ شاید اب اس میں مزید اضافوں کے بعد 30 جلدیں ہو جائیں۔ ٹھیک ہے ماما، اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں اس بار کیا ہے۔ مسیح موعود کی اولاد ہوگی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل عیسی ابن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں تشریف لائیں گے اور وہ شادی کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی۔ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں اور کتنی بڑی پیش گوئی ہے، اور اسی طرح ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مثیل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، ان کی شادی اور ان کی اولاد بھی ہوئی، جسے مبشر اولاد کہتے ہیں، یعنی جن کی پہلے بشارت دی گئی تھی۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارا امام ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں۔ ہاں جی بالکل، تو چلیں پھر پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عظیم الشان نشان کی خوشخبری عطا فرمائی، جس کا اعلان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اشتہار 20 فروری 1886 یعنی 1886 میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی بشارات میں تحریر فرمایا۔
سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل سے ہوگا۔ خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام اموائل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے۔ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اب میں مشکل الفاظ آپ کو اس کے بتا دیتی ہوں، الفاظ کے معنی۔ تخم کا مطلب ہے بیج، ذریت یعنی اولاد، وجیح یعنی خوبصورت، مسیحی نفس یعنی مردوں کو زندہ کرنے والا وجود، سانس، دم عیسیٰ یا نفس مسیحا، کلمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلام، غیوری یعنی خودداری یا عزت نفس، صاحب شکوہ یعنی شان و شوکت والا، حشمت والا، وقار والا، کلمہ تمجید، اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرنا، حلیم، نرم مزاج۔ تو بچوں یہ پیشگوئی کے الفاظ ہیں جن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامات بیان ہوئی ہیں، اور آج ہم علوم ظاہری و باطنی سے متعلق پڑھ رہے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا علم دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی ہاں، جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز۔ جی بالکل، تو چلیں پھر پڑھتے ہیں۔ جو علم قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز، حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف موضوعات پر جماعت کو عمومی طور پر مسلمانوں کو بھی نصائح فرمائی ہیں، رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ کئی مضمون ہیں، کئی کتابیں ہیں، کئی ضخیم جلدوں پر یہ مشتمل ہیں۔ ضخیم سے مراد ہے بہت موٹی جلدیں ہیں، بہت بڑی کتب ہیں۔ تو کچھ شائع ہو گئی ہیں، کچھ شائع ہونے والی ہیں۔ تقریروں کی جلدیں ہی 35-36 ہو گئی ہیں۔ خطبات 26, 27 یا 28 ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت نصائح فرمائی ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی اسکول، کسی مدرسہ، کسی کالج، یونیورسٹی میں نہ پڑھنے کے باوجود جو علم قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس بارے میں بھی غیروں نے بے شمار تبصرے کیے ہوئے ہیں جو گزشتہ سالوں میں بیان کر چکا ہوں، اور اب جو پرانے ریکارڈ میں سے غیر مطبوعہ نوٹس یا خطبات اور تقریروں میں سے جو تفسیریں قرآن کریم کی مل رہی ہیں، وہ ابھی چھپی نہیں ہوئیں۔ تفسیر کبیر میں وہ نہیں آئیں۔ جو تفسیر کبیر کے 10 والیوم ہیں، ان سے تقریباً دگنے سے زیادہ ہیں۔ ان کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد اشاعت ہو جائے گی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اس پیشگوئی کو پورا فرمایا، اور یہ جو پیشگوئی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی عظیم پیشگوئیوں میں سے ایک ہے، اور ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ بہت سی کتب کی اشاعت انگریزی زبان میں بھی ہو چکی ہے۔ جن کو اردو نہیں آتی انہیں اس علمی خزانے سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پہلے بھی میں کہتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس علمی خزانے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو اس میں حضور انور ایدہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اتنا زیادہ مواد ہے کہ ابھی تک شائع بھی نہیں ہوا اور جمع کر رہے ہیں، تو یہ ہے پیشگوئی کی صداقت۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم آتی ہے نا ماما؟ ہاں جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں نظم۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے۔ لخت جگر ہے میرا، محمود بندہ تیرا، ہم دو ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی، باقی وہی ہمیشہ غیر اس کے سب ہیں فانی، غیروں سے دل لگانا جھوٹی ہے سب کہانی، سب غیر ہیں وہی ہے ایک دل کا یار جانی، دل میں میرے یہی ہے سبحانہ میاں رانی، میری دعائیں ساری کریو قبول باری، میں جاؤں تیرے واری کر تو مدد ہماری، ہم تیرے در پہ آئے لے کر امید بھاری، یہ روز کر مبارک سبحانہ میاں رانی، لخت جگر ہے میرا محمود بندہ تیرا، دے اس کو عمر و دولت کر دور ہر اندھیرا، دن ہوں مرادوں والے پر نور ہو سویرا، یہ روز کر مبارک سبحانہ میاں رانی۔ تو بچوں یہ نظم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم ختم کرنے کے وقت آمین کے موقع پر کہی تھی، اور یہ دعائیں کی تھیں جو سب کی سب پوری ہوئیں۔ تو آپ کو اچھی لگی یہ نظم؟ جی ہاں، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ بچوں، یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔